بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی جو اس پروگرام کی جو ون لائن ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، وقت اور زمانے کے ساتھ ہر انسان اپنے پچھلے گزرے ہوئے وقت سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتا ہے۔ وہ حالات اور واقعات جو گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان کی آنے والی زندگی کا راستہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آج جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد شریف فیملی نے، جس میں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، سارے خاندان نے پچھلے 30 سال کے اندر بڑی صحبتیں بھی سہی ہیں اور بڑی حکمرانی بھی کی ہے۔ لیکن انہوں نے جو صحبتیں سہی ہیں ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ وہ سبق اگر حاصل کرتے تو آج جو غلطی انہوں نے اقتدار اور حکمرانی لے کے کی ہے وہ کبھی نہ کرتے۔ میں یہ اپنے بہت سارے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت نہیں تھا۔ ہاں، یہ ملک کو وقت ایسا تھا کہ ملک کو سنبھالا جاتا، عوام کے درمیان میں بیٹھ کے ان کے دکھ درد سنے جاتے، سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جاتے اور سیاسی لوگوں کی بات سنی جاتی۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر میاں خاندان کے ساتھ ایک سازش ہو گئی ہے۔ وہ سازش یوں ہوئی ہے کہ یہ فارم 45 اور 47 کا چکر جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا ہے اور جو اس وقت میاں برادران کے گلے کا ہار بن گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے گلے کا ہار نہیں ہے یہ، اور نہ زرداری صاحب کے گلے کا ہار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ انتخابات جنہیں مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہہ کے اسمبلی میں ریجیکٹ کر دیا کہ یہ انتخابات جو ہوئے ہیں انہیں ہم نہیں مانتے۔ یہ اسمبلیاں بکی ہوئی تھی، ان کے پیسوں کی وصولیاں ہو چکی تھی اور وہ پیسوں کی وصولیوں پہ یہ اقتدار ان لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہی بات میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ کل کے بعد جو حالات بدلے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے بعد کہ ایم کیو ایم نے آج آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کراچی میں ملاقات کی ہے، جماعت اسلامی بھی انہی کی گائیڈ لائن پہ کھڑی ہے، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے اقتدار کا اشارہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ معاملات سچ ہیں تو یہ اقتدار پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ہم یہ جو سازش ہوئی ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس سازش کے خلاف میدان عمل میں نکلیں اور پاکستان کو بچا لیں۔ لیکن یہ بات میاں صاحبان کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی کہ آخر آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے، جس کی حکمرانی سے میاں صاحبان کو باز آ جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ان کے گلے کا طوق بن جائے اور ساری عمر کے لیے ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے۔ میاں صاحبان ایک غلطی پہ دوسری غلطی کر رہے ہیں اور یہ غلطیاں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے ان غلطیوں سے نالاں ہوں اور پریشان بھی ہوں گے۔ لیکن ایک تو بات یہ تھی کہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو سوچا نہیں جا سکتا، جس میں صوبہ پنجاب میں مسائل تو پیدا ہوئے ہیں، اصلاح نہیں ہوئی، عوام کو فلاح نہیں ملی، دکھ ملے ہیں۔ دوسری جانب
آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان کے اوپر دباؤ دوبارہ آیا ہے کوئی، تو اس کو پاکستان کا نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک نیا اتحاد چند روز میں وجود میں آ رہا ہے، جس میں وہ تمام طاقتور سیاسی گروہ ہیں جو ایک پاور رکھتے ہیں، اور لیکن مجھے میدان میں مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان کے ساتھ کوئی سیاسی پاورفل گروہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ اعلان ہو چکا ہے۔ پشاور میں مولانا صاحب ملین مارچ کریں گے، اور کراچی میں بھی یہی صورتحال ہوگی، کوئٹہ میں بھی ہوگی، اور ان کا ساتھ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، یہ تمام جو حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ مولانا کا ساتھ دیں گے۔ اور مولانا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اقتدار جو ہے عمران خان کے حوالے کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ اقتدار جو ہے، ان میں کسی حالت میں بھی اگر دیکھا جائے تو دھاندلی کے عنصر کو آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ زبردستی کا اقتدار جو ہے میاں صاحبان کو دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت مسلم لیگ نون میں بھی، پارٹی میں بھی خلفشار پیدا ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا سیاسی بیان سامنے نہیں آیا جس سے وہ اس حکومت کو اطمینان کے الفاظ سے پکارتے۔ انہوں نے اپنے تمام رفقا کو کہا ہے کہ آپ اپنی بیان بازی بند کریں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی طاقت، سیاسی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کسی وقت بھی جیل سے باہر ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بات سمجھ گئی ہے کہ یہ اگر سلسلہ یوں ہی سیاسی کشمکش جاری رہی تو ملک کو کافی نقصان پہنچے گا، سیاسی، معاشی اور جغرافیائی، جس سے پاکستان مضبوط تو نہیں ہوگا لیکن کمزور ہوگا۔ اس لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اتحاد بن رہا ہے، یہ حق کے حکمرانی کا اختیار عمران خان کو دینے والا ہے، اور عمران خان کے تمام کیسز ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے، اور وہ بہت جلد بنی گالہ میں موجود ہوں گے، اور یہ تمام مسلم لیگ کے اتحادی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنا قبلہ درست کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔